اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ پہلی 5 آیات جن کا تعلق علم کے ساتھ تھا، دوسرا پورشن، دوسرا حصہ جس میں 3 آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان الانسان لیطغی، کہ انسان بڑا ہی سرکش ہے۔ اب کیسے سرکش ہے کہ اللہ نے منع کیا کہ بھئی سود نہیں کھانا، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ اب جاتے جی بکار یہ بات ہر سود خور کو پتہ ہے، ہر سودی کاروبار کرنے والے کو پتہ ہے، ہر سودی لین دین والے کو پتہ ہے کہ سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دلیری دیکھیے کہ پھر بھی اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، سود لے بھی رہا ہے اور سود دے بھی رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس بات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سود کو کم کرتا ہوں، گھٹاتا ہوں اور اس کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جاتا ہوں، جبکہ صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہوں۔ لیکن عملی طور پہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سودی کاروبار کر رہے ہیں ان کے مال میں تو کمی نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے فیصلے غلط ہیں یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرے اللہ کے وعدے حضرت ذکر بالکل سچے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان نے کسی یتیم کا مال ناحق طور پہ کھایا، گویا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ڈال رہا ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ تو نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ دارالجزا و سزا آخرت ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بطور عبرت ہمارے سامنے بہت سے واقعات رونما کرتے ہیں تاکہ عقل والے، شعور والے نصیحت پکڑ لیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں حساب نہیں لیتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے وعدے سچے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، یہ خرق عادت ہے، ایک آدھ معجزہ ہے۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا۔ بنی اسرائیلی روایات کے اندر موجود ہے کہ جب وہ بچہ دریا سے پکڑا گیا اور پھر ان کی بیوی کہہ رہی ہے جسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں نہیں، اس دور میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان میں سے کوئی میرا ایسا دشمن پیدا ہوگا جو میرے تخت کو ختم کر دے گا، میری حکومت اقتدار کو ختم کر دے گا، لہذا اس بچے کو بھی ختم ہونا ضروری ہے۔ ابھی بھی کہہ رہی پتہ نہیں یہ دریا کہاں سے چل رہا ہے، بچہ کہاں سے آ رہا ہے، اور تم اپنی خواب کے مطابق تم نے لاکھوں بچوں کا قتل عام کروا دیا ہے، ہماری اولاد نہیں ہے، چلو اس سے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب کچھ عرصے کے بعد آزمائش لی گئی۔ آزمائش کیا ہے کہ ایک جانب ایک چمکتا ہوا ہیرا رکھا ہے اور ایک جانب چمکتا ہوا دہتا ہوا جو ہے انگارہ رکھا ہے، کوئلہ رکھا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب رینگنے کی عمر کو پہنچے ہیں تو چھوڑا کہ دیکھتے ہیں، اب فرعون اور اس کی بیوی آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، یہ اگر تو اس بچے نے پتھر کو پکڑا اس کا مطلب یہ عام بچہ نہیں ہے، اگر اس نے انگارے کو پکڑ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ عام بچہ ہے۔ حضرت موسیٰ تو عام نہیں تھے، وہ تو اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے مستقبل میں نبی اور رسول تھے، ہادی تھے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بننے والے تھے۔ لیکن اب انگارہ پکڑا، زبان پہ رکھا، اس کا اثر جو ہے تا دیر رہا، ان کی زبان میں لکنت رہی، تھرتھراتی زبان سے بولتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اب چھری کا کام جو ہے دیکھیں کاٹنا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چل رہی ہے لیکن نہیں کاٹ رہی کیونکہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ایک طرف آریاں چلتی ہیں، وقت کے پیغمبر 2 حصوں میں تقسیم کر دی جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ جب چاہے جو چاہے کرنے کے اوپر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان بڑا ہی باغی سرکش ہے کہ جس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتے ہیں، اللہ انسان کو روکتے ہیں کہ تم نے فحاشی کے قریب نہیں جانا۔ اب اکثریت انسانیت جو ہے وہ فحاشی کی طرف بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ تم نے جوا نہیں کھیلنا، حرام کمائی اپنے گھروں میں نہیں لے کے آنی، اکثریت انسانیت جو ہے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سے ہر گناہ ہو سکتا ہے لیکن لیس المؤمن کذابا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سارا دن ہماری زبان پہ جھوٹ بھی ہے، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو کھرا پکا مومن مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ اس بات پہ تسلی ہے جی کہ اللہ تو پکڑ نہیں رہا،
اگر اللہ پکڑنے پہ آتا تو ذات ذکر ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہ بچتا جو ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق اور قابل رہتا۔ یہ میرے اللہ کی محبت ہے، میرے اللہ کی شفقت ہے، اس کی غفاریت دیکھیں کتنی انتہا کی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ کائنات جہاں اشرف المخلوقات انسان کو بسایا گیا ہے، جس انسان کو بتایا گیا ہے کہ جس صراط مستقیم یہ ہے، جنت کا راستہ یہ ہے، صراط جہنم جہنم کا راستہ یہ ہے، تم نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن اکثریت انسانیت اب صراط مستقیم کو چھوڑ کے بغاوت کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ لیکن میرے رب کا صبر دیکھیے، اللہ دنیا کے اندر پکڑ نہیں کر رہا۔ الرآہ استغنا، کیونکہ انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے دیکھو میں نے فلاں گناہ کیا، اللہ نے تو نہیں پکڑا، اب اس کے اندر اور دلیری آ گئی۔ پھر گناہ کیا، دیکھو میں نے فلاں گناہ بھی کر دیا، اللہ نے تو پکڑ نہیں کی، اللہ نے حساب نہیں لیا۔ الرآہ استغنا، کیونکہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اب میرا حساب ہوگا ہی نہیں۔ اب بتاتے ہیں بکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت میں اس بغاوت، سرکشی، نافرمانی سے بچنے کا حل بھی بتا دیا، ان الی ربک الرجعی۔ لیکن دنیا کے اندر بڑے سخت سے سخت قوانین ہیں۔ اکثر وہ کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر بڑے سخت قوانین ہیں، لیکن اگر آپ جرائم کی ریشو نکالیں تو سب سے زیادہ جرائم بھی وہیں پہ موجود ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہے جرائم اسی علاقے کے اندر موجود، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان قانون سے نہیں ڈرتا۔ قانون سے کون ڈرتا ہے؟ غریب آدمی ڈرتا ہے، جسے پتا ہو کہ اگر میں جرم کیا اور پکڑا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا تو میرے پاس تو مال نہیں ہے کہ رشوت کے طور پہ دے کے میں جان چھڑا لوں، یا میرے پاس کوئی تگڑی سفارش نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں وکیل کر سکوں یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی جج خرید سکوں۔ اس لیے غریب آدمی جو قانون سے ڈر سکتا ہے، لیکن حضرت ذوالفقار جس کے پاس روپے پیسے کی ریل پیل ہے، اب اس کے لیے قانون انتہائی چھوٹا ہے، وہ چونٹی سے بھی حقیر اسے سمجھتا ہے، اسے پتا ہے مجھے کس نے ہاتھ ڈالنا ہے۔ اب انسان گناہوں سے بچے گا کیسے؟ بغاوت، سرکشی والی زندگی سے نکلے گا کیسے؟ عرب کا معاشرہ دیکھیں کہ کتنے کتنے بہادر دلیر تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ایک ایک شخص ایسا تھا جو ہزار کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اب اتنا بہادر اور دلیر آدمی کسی قانون سے ڈر سکتا ہے؟ جسے پتہ ہے کہ میں 1000 آدمی کا اکیلے مقابلہ کر سکتا ہوں، وہ کس قانون سے ڈرے گا؟ وہ کس کٹہرے سے ڈرے گا؟ وہ کس شخص سے ڈرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھے 23 سالہ محنت کے اندر انہی لوگوں میں سے جو ہزار کا مقابلہ کر سکتے تھے، قتل و غارت کرنا ان کے اندر جو ہے فخریہ کام تھا، شراب پینا، جوا جو ہے وہ کھیلنا، زنا کرنا، بدکاری، فحاشی، ہر چیز ان کے اندر موجود تھی، تو انہیں کس چیز نے بچایا؟ ان الی ربک الرجعی، بتایا کہ انسان بالآخر تو انہیں مرنا ہے، موت کی آغوش میں جانا ہے، قبر کی اندھیر کوٹری میں جانا ہے اور رب کے سامنے جا کے تو انہیں حساب دینا ہے۔ تاکہ جن کا صرف اور صرف یہ کام ایسا تھا جس نے پھر انسانوں کو ڈرایا کہ واقعی ہم نے اپنے خالق و مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، ذات ذکر 2 لوگ ہیں جو جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو وہ جو بہت ہی بہترین لوگ ہیں، جو اللہ کی محبت میں عبادت کری جا رہے ہیں، جنہیں اللہ کی زیارت اور اللہ کے دیدار کا شوق اتنا ہے کہ وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت اسی جستجو میں ہیں کہ ہم ایسا کام کریں جس سے ہمیں رب کا تقرب مل جائے، اللہ کی نزدیکی ملے، اللہ کا قرب ملے، اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ یہ تو سب سے اعلیٰ والا مقام ہے، سب سے بہترین لوگ ہیں۔ دوسرے درجے پہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ خوف ہے کہ میں نے جو کام کرنا ہے، میں نے جو عمل کرنا ہے، میری زبان سے جو بھی کلمات صادر ہونے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، میرا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، مرنے کے بعد رب کے سامنے عدالت میں پیش کیا جاؤں گا، ساری کائنات کے سامنے رب مجھ سے پوچھے گا اے بندے بتا تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے، اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے وہ انسان جو ہے گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ عمل حضرت ذوالفقار اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان الی ربک الرجعی، کہ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور راسخ ہو جائے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ لکھ دی گئی ہے، اس کے اسباب لکھ دیے گئے ہیں، اور پھر مجھے قبر میں اتر کے سوالوں کے جواب دینے ہیں،
اس سے بھی بڑھ کے میدان محشر میں جہاں ساری کائنات اکٹھی کی جائے گی، ساری انسانیت اکٹھی کی جائے گی، اور وہاں پہ جب سوال و جواب ہوں گے کہ انسان بتا تجھے منع کیا تھا سود نہیں کھانا، کیوں کھایا؟ انسان تمہیں منع کیا تھا شراب نہیں پینی، کیوں پی؟ انسان تمہیں منع کیا تھا زنا نہیں کرنا، بدکاری کی طرف نہیں جانا، پھر تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ جب سب کے سامنے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، اور انسان اس وقت کف ندامت ملے گا، افسوس شرمندگی کا اظہار کرے گا، اور دل کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ کاش یہ زمین پھٹے اور میں زمین میں دھنسا دیا جاؤں، اتنی شرمندگی کا عالم ہوگا۔ لیکن ذات ذوالفقار اگر آج میں اس تصور کو اپنے دل و دماغ پہ حاوی کر لیتا ہوں، اس کے اندر راسخ کر لیتا ہوں، بٹھا لیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر رب کی بغاوت والے راستے کو چھوڑ کے صراط مستقیم کی طرف چلنا شروع کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اکثریت انسان بغاوت کی طرف، سرکشی کی طرف، نافرمانی کی طرف جانے والے ہیں۔ اب اگر چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، تابع داری کا جذبہ پیدا ہو، اطاعت شعاری کا، فرما برداری کا، بات ماننے کا جذبہ پیدا ہو، تو پھر ان کے سامنے یہ بات رکھیں اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اور بھائی سرکشی چھوڑ دے، بغاوت چھوڑ دے، تکبر و غرور چھوڑ دے، بالآخر تو نے مرنا ہے، کہ تجھے جوانی اللہ نے دی ہے، تمہیں زندگی اللہ نے دی ہے، یہ مال و زر اللہ نے دیا ہے، یہ ناز و نعمتیں ساری اللہ نے دی ہیں، بالآخر یہ سب کچھ ختم ہونا ہے، تو انہیں خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے، تیرے ساتھ صرف تیرے اعمال جانے ہیں۔ اگر یہ نصیحت انسان کے اوپر چل جائے گی تو ذات ذوالفقار انسان کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بھئی اپنے نگاہوں کو نیچے رکھ کے بازاروں میں جایا کرو، پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا اور بھئی سچ بولا کرو، پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا اور بھئی معاف تول میں وزن پورا رکھا کرو، وعدے پورے کیا کرو، لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہ کیا کرو۔ اگر انسان صرف اس ایک بات کو پلے باندھ لے، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، کہ میں نے رب کی